سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورۃ قاریہ کی ابتدائی 5 آیات کل پڑھی تھیں۔ آج 6 نمبر کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا پس بہرحال من ثقلت موازینہ، جس بندے کے وزن قیامت کے دن بھاری ہو گئے، زیادہ ہو گئے، اس بندے کا وزن قیامت کے دن زیادہ ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ بندہ خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ بندے کا وزن جس کا زیادہ ہو گیا وہ بندہ خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ بندے کے وزن کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً آپ کو اس بات کا علم ہو گیا ہوگا کہ بندے کے اعمال کا وزن مراد ہے، کہ بندے کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال قیامت کے دن گنے جائیں گے۔ بھائی اتنی نمازیں پڑھی تھیں، اتنے صدقے کیے تھے، اتنے عمرے کیے تھے، اتنے حج کیے تھے، اتنی فلاں نیکیاں کی تھیں۔ بھائیو یاد رکھیں قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، شمار نہیں کیے جائیں گے، کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، بلکہ اعمال کا وزن ہوگا۔ اور اعمال کا وزن کس وجہ سے بڑھتا ہے، کس وجہ سے کم ہوتا ہے؟ فرمایا اعمال کا وزن جتنا اخلاص زیادہ ہوگا عمل کا وزن اتنا زیادہ ہوگا۔ نماز پڑھی ہے، نماز میں اخلاص زیادہ ہے تو اس کا وہ وزن زیادہ ہوگا۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو اس کا وزن یہ نہیں ہوگا، وہ بے وزن ہو جائے گا، اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ نے کئی دفعہ علماء سے یہ بات سنی ہے، حدیث کی اکثر کتابوں کے شروع میں جو حدیث ائمہ حدیث لائے ہیں وہ حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ یہ عموماً لوگوں کو حدیث آتی بھی ہے، یہ حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کا کیا مطلب؟ یعنی اس نے کس بیس پر یہ عمل کیا ہے، کس بنیاد پر یہ عمل کیا ہے، اسی بنیاد کے مطابق، اس نظریے اور سوچ اور نیت کے مطابق اس پر اجر یا ثواب ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھائی یاد رکھیے گا، کوئی بھی نیکی کا عمل کرنے سے پہلے ہم خود اس کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میرا عمل یہ اللہ کے لیے ہے یا دکھلاوے کے لیے ہے، میرا یہ عمل لوگوں کے سامنے نام بنانے کے لیے ہے یا میرا یہ عمل رب کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے ہر بندہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا وَاسْتَفْتِ قَلْبَكَ، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ، تیرا دل اس بارے میں کیا فائنل بتاتا ہے کہ یہ تیرا عمل کیوں ہے۔ بھائیو میں درس دے رہا ہوں، کیوں دے رہا ہوں؟ میرے دل کو پتہ ہے، میرے رب کو پتہ ہے، بس آپ کو نہیں پتا۔ آپ درس کیوں سن رہے ہیں مجھے نہیں پتا، آپ کو پتہ ہے، آپ کے دل کو اور آپ کے رب کو پتہ ہے۔ اسی لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر یہی فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوگا۔ نیت ٹھیک ہے تو عمل کا جو ہے اجر بھی اس پر، وزن بھی ٹھیک ہے، اجر بھی ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا، نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کی قد و کاٹ اور بڑے وجیح اور بڑے روب والے اور بڑی قد و قامت والے ہوں گے، لیکن اللہ کے پاس آئیں گے تو ان بندوں کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ریاکار ہوں گے، ریاکار ہوں گے، لوگوں کے لیے کام کرتے ہوں گے۔ یہ جو منافق ہوتا ہے یہ بھی ریاکار ہوتا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، مختصر عرض کر دوں اس کا مفہوم۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لے کے جائے گا جنت کے قریب، جنت کے اتنا قریب چلے جائیں گے کہ دور سے ان کو جنت نظر آ رہی ہوگی۔ اب یہ دنیا میں جو عبادتیں کرتے تھے، دنیا میں جو نیکیاں کرتے تھے، اب یہ قریب جا رہے ہیں جنت کے۔ جو ہی قریب پہنچیں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا ان کو کھینچو اور کھینچ کے جہنم میں ڈال دو۔
کیوں کہ یہ صرف ہم نے ان کو دکھلا دیا کہ تم اگر سچے دل سے نیکیاں کرتے اللہ کی رضا کے لیے تو تمہارا یہ مسکن ہوتا، تمہاری یہ رہائش ہوتی۔ ایک حدیث میں اور میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی کو دوزخ کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا اور ہر دوزخی کو جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا، اور بتایا جائے گا جنتی کو اگر تو گناہ کرتا، گناہ گار، کافر، مشرک ہوتا تو آج تیرا ٹھکانہ وہ ہوتا، لیکن اللہ نے تیرے اوپر کرم کیا تو جنت میں آیا، تاکہ اسے احساس رہے کہ یار واقعی اگر میں غلطی کرتا تو ادھر چلا جاتا۔ جہنمی کو جنت کا ٹھکانہ دور سے دکھایا جائے گا کہ اگر تو نیکیاں کرتا اور ایمان والا ہوتا تو تیرا مسکن اور ٹھکانہ وہ ہوتا، لیکن اللہ نے تیرے گناہوں کی پاداش میں تمہیں جہنم میں ڈال دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو نیکیاں اور اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے۔ جب بندہ دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے تو یاد رکھیے گا انسان کا وہ عمل بے وقت ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس لیے بھائی ہر موڑ پہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اخفا مجھے بہت زیادہ ڈر ہے اس بات کا، مجھے بہت زیادہ اس بات کا خوف ہے، خطرہ ہے اپنی امت کے واسطے سے کہ میری امت میں شرک اصغر نہ آ جائے، شرک اصغر نہ آ جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری اور دکھلاوے کا عمل، یہ شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر کیا ہے؟ تھوڑا سا دیکھیں نا، بڑے قریب ہیں یہ۔ کیسے؟ شرک اکبر کیا ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرے، کسی اور کے لیے، یعنی کسی بزرگ کو خوش کرنے کے لیے، کسی نبی کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کے لیے عمل کرے، کسی اور کی عبادت کرے، یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اصغر بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ بندہ نماز پڑھے اور بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ بندہ ریاکار ہے کہ نہیں، اس کی پہچان یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، کسی بندے نے اس کی طرف ایسے دیکھا تو وہ نماز میں فوراً سنبھل جاتا ہے کہ یار مجھے بندہ دیکھ رہا ہے، یہ ریاکار بندہ ہے۔ کیا ہماری یہ کیفیت تو نہیں ہے؟ کیا ہم ان چیزوں سے گزر تو نہیں رہے؟ ہر بندہ اپنے دل سے پوچھے، ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میری نیکیاں کیوں ہوتی ہیں، میں کس لیے یہ نیکیاں کرتا ہوں۔ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قیامت کے دن کا یعنی نظام ہی یہ رکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں شمار کرے گا کہ عزیر شاہ نے کتنے درس دیے تھے، یہ شمار ہوگا کہ اس نے درس جو دیا تھا وہ اللہ کے لیے دیا تھا، کیوں دیا تھا؟ لوگوں کی ہمدردی کے لیے دیا تھا، لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے دیا تھا، یا کیوں دیا تھا؟ اس نیت پر قیامت کے دن اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جو نیت ہوگی بدلہ ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کہ وہ بندے جن کے بھاری ہو گئے ان کے موازین، وزن، یعنی مختلف اعمال ان کے جو ہے ان کو تولا جائے گا۔ اگر اس کا وزن بھاری ہو گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ وہ بندہ گزارے گا فی عیشہ راضیہ، فرمایا کہ وہ بڑی خوشی کی زندگی گزارے گا، بڑی مزے کی زندگی گزارے گا، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اور اگلی آیت پھر کہتی ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا اور بہرحال مَنْ خَفَّتْ جس کا ہلکا ہو گیا، موازینہ اس کا وزن، اس کا ترازو جو ہے نیکیوں والا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ ہاویہ تو وہ ہاویہ کے اندر اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ترازو ہے، میزان ہے جس پر اعمال تولے جائیں گے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی جو ہے 2 پلڑے ہیں اور 1 زبان ہے۔ وہ جو ترازو ہوگا اس کے 2 پلڑے ہیں اور 1 زبان ہے، اور اس کے اندر انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس وقت 1 پلڑا اس کا نورانی ہوگا اور 1 پلڑا اس کا ڈارک اور سیاہ کالا تاریک ہوگا۔ فرمایا نورانی پلڑے کے اندر نیکیوں والے اعمال رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے کے اندر گناہوں والے اعمال رکھے جائیں گے۔ جو بندے ایمان والے ہیں، جو بندے ایمان والے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو متقی ہیں اور ایک وہ ہیں جو گنہگار مومن ہے۔ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال نامے کے اندر کبیرہ گناہ نہ ہو،
تو فرمایا کہ ان لوگوں کے ترازو کے اندر چونکہ ایک نیکیاں ہیں، صغیرہ گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ ہوں گے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فوراً جنت میں بھیج دے گا۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے جو گناہگار مومن مسلمان ہیں تو ان کے ایک پلڑے میں کبیرہ گناہ رکھے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں جو ہے نیکیاں رکھی جائیں گی۔ اگر نیکیاں زیادہ ہیں، جھک گیا ہے پلڑا، تو یہ کامیاب ہو جائے گا، اگر گناہوں والا پلڑا جھک گیا ہے تو یہ بندہ جہنم میں یا اللہ کی عذاب میں جائے گا، سزا بھگتنے کے بعد جو ہے یہ جنت میں جائے گا۔ تیسرا ایک اور گروپ بھی ہوگا کہ جن کی نیکیاں اور گناہوں کے پلڑا برابر ہو جائے گا، یہ بھی ایک گروہ ہوگا قیامت کے دن جن کی نیکیاں اور گناہوں کا پلڑا برابر ہو جائے گا۔ اب ان کے لیے کیا ڈیسیژن ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے؟ فرمایا، آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سنا ہوگا، سورت کا نام ہے سورت الاعراف۔ سورت اعراف جو ہے یہ آپ نے سنی ہوگی۔ تو فرمایا یہ جو اعراف ہے نا، یہ وہی مقام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے۔ جنت اور جہنم کے بیچ حد فاصل میں ایک مقام ہے، وہاں پر ان کو ٹھہرایا جائے گا جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں اللہ معاف کر دے، اللہ جنت میں بھیج دے گا، لیکن اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اعراف کے اندر رکھے گا۔ اعراف کو اعراف اس لیے کہتے ہیں، اعراف اصل میں عربی کے اندر عرفن کی جمع ہے، اس کو کہتے ہیں، اس مینار کو کہتے ہیں جس مینار کے اندر سیکیورٹی والا بندہ بیٹھتا ہے۔ سیکیورٹی والا بندہ جو جس مینارے کے اندر جس مورچے میں بیٹھتا ہے، چبوترے میں بیٹھتا ہے، اس کو عربی کے اندر اعراف کہتے ہیں، ان چبوتروں کو۔ تو فرمایا کہ یہ جو سیکورٹی والا بندہ ہوتا ہے یہ ہر طرف سے دونوں سائیڈوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کی نظر ہوتی ہے۔ فرمایا یہ جو لوگ ہوں گے نا جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اعراف میں بیٹھائے گا، ادھر سے جنت ہے ادھر سے جہنم ہے، جنت کی نعمتیں بھی دیکھ رہا ہوگا، جہنم کی عذاب بھی دیکھ رہا ہوگا۔ بلکہ بعض مشائخ نے یوں لکھا ہے، فرمایا کہ یہ جہنمیوں کے اعتبار سے جنت میں ہوگا، جنتیوں کے اعتبار سے جہنم میں ہوگا۔ کیوں جنتیوں کے اعتبار سے جہنم میں؟ اس لیے ہوگا کہ جنت والی نعمتوں سے محروم ہے، تو لہذا وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہے تو جہنم کی لسٹ میں ہے، اور جہنمیوں کی نسبت جو ہے جنت میں ہوگا کہ جہنم والے عذاب سے بچا ہوا ہے لیکن وہ جو ہے جہنم سے باہر ہوگا۔ اس لیے فرمایا اعراف وہ مقام ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں درمیان میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بھی بچائے، اللہ تعالی ہمیں اعراف سے بھی بچائے۔ یعنی بندہ عذاب سے تو بچا رہے، نعمتوں سے معروم رہے تو پھر بھی مزہ تو نہیں ہے نا، پھر بھی مزہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورت اعراف کے اندر 8ویں پارے کا آخری پاؤ تقریباً یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ فرمایا کہ یہ جو اعراف والے لوگ ہوں گے نا، دیکھ سننا جہنم والے پاسے ایسے دیکھیں گے جہنم کی طرف تو وہاں پہ نظر آ جائیں گے جن کو وہ جانتے تھے دنیا کے اندر، جہنم میں جلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو فرمایا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ان کی نشانیاں اور چہروں اور ماتھوں سے پہچان لیں گے اور کہیں گے مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، او کملیو تو تو اپنا گروہ بھی فائدہ نہیں دے سکیا، تمہیں تو اپنا گروہ بھی فائدہ نہ دے سکا، جو تم جمع کرتے رہے تمہاری جمعیت وہ بھی تمہیں فائدہ نہ دے سکی، تم تکبر کرتے رہے، اب تم جہنم میں جل رہے ہو۔ اصل میں جہنمیوں کی ذلت کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ ہے، مختصر یہ ہے کہ اعراف والے جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے نیکیاں تو پتہ نہیں ہیں صحیح کہ نہیں، سیدھی بات ہے، بڑے کمزور گھٹیا گناہگار ترین ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارے پلے نیکیاں تو پتہ نہیں ہیں کہ نہیں، ہاں گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیں ایک ہی توقع اور امید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 100 حصے، ان 100 میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ بھیجا ہے، 100 میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ بھیجا ہے۔ اس کی برکت سے کیا ہے کہ ماں اپنے بچے پہ قربان ہو رہی ہے،
جانوروں کو دیکھ لو، ان کی مائیں بھی بچوں پہ قربان ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے محبت اور الفت اور پیار، یہ صرف اللہ کی ایک رحمت کی وجہ سے ہے۔ تو فرمایا جو 99 رحمتیں باقی ہیں نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ کھول دے گا، اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا۔ تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ یار ایک رحمت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے درگزر کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، اسی ایک رحمت کی وجہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ 99 رحمتیں کھولے گا تو ہمیں اللہ سے بڑی امید ہے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ سے توقع اور امید ہے ہمیں۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبد بی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا بندہ جس طرح میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ تو ہم گناہگار ضرور ہیں پر اللہ پر ہمیں امید ہے۔ آخری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی جہنم میں جائے گا تو وہ میں بندہ ہوں گا، یعنی سارے جنت میں چلے جائیں، ایک بندہ جہنم میں گیا تو مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں نہ ہوں، اور مجھے اللہ سے اتنی امید بھی ہے کہ اگر سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں اور اللہ کہے ایک بندہ جنتی ہے تو مجھے امید ہے میں وہ ہوں گا۔ مطلب یہ ہے امید بھی اس حد تک اللہ پہ ہو اور خوف بھی اللہ کا ہو، بین الرجاء والخوف، تو پھر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خصوصی شفقت کا معاملہ فرمائے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ 22 رجب کے کنڈے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ ٹائم لیٹ ہو جائے گا، خلاصتاً عرض کر دوں، رجب کی 22 تاریخ کو حلوہ اور مٹھائیاں اور یہ چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں، پکائی جاتی ہیں، کھائی کھلائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشہور یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا کوئی دن منایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ علماء سے پوچھئے گا، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی نہ پیدائش کا دن ہے، نہ شادی کا دن ہے، نہ ان کی وفات کا دن ہے 22 رجب۔ یہ صرف لیبل ان پر لگایا گیا ہے۔ اصل مسئلہ بیک میں یہ ہے کہ اس دن سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تھے۔ انہوں نے 22 سال حکومت کی تھی اور انہوں نے کفر کے ناک میں دم کر دیا تھا، اور اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا۔ کفر نے حملے بھی کیے لیکن یہ ان کے ہاتھوں سے شہید نہ ہوئے، محفوظ رہے۔ آئی موت سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب کو فوت ہوئے، تو اس کی خوشی میں جو دشمنان اسلام اور دشمنان صحابہ ہیں وہ اس دن مٹھائیاں بانٹتے تھے، لیکن چونکہ سنی مسلمان اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اب ان کو جو ہے پھنسانا بھی تھا، اس کام کے اندر جو ہے ورگلانا بھی تھا، تو اس لیے کون لوگوں نے کیا کیا کہ اس کے اوپر سٹکر لگا دیا حضرت امام جعفر کے نام کا، حالانکہ نہ حضرت امام جعفر کی پیدائش ہوئی، نہ ان کا کوئی بیٹا اس دن پیدا ہوا، نہ ان کی اس دن شادی ہوئی، نہ کوئی ان کا سیلیبریٹنگ ڈے تھا، ان کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے صحابہ کی دشمنی ہے پیچھے، اور اس وجہ سے یہ کنڈے پکائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ صحابہ کا دشمن ہے اور وہ کنڈے کھاتا ہے، کھلاتا ہے، پکاتا ہے، وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ اور اگر کوئی بندہ صحابہ سے محبت رکھنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے ان چیزوں سے باز رہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ دشمنی کرنے والا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔